یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاہپار سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ پی ڈی ایم دور راہے پر۔ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس صرف دو راستے ہیں، پہلا لانگ مارچ، دھرنا اور اسمبلیوں سے استعفیٰ، جبکہ دوسرا لانگ مارچ، دھرنا اور اسمبلیوں میں جدوجہد۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بڑا اس پہ اختلاف ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے اسمبلیوں سے۔ وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں، پہلے سے کہہ رہے ہیں، بالکل، لیکن وہ اسے ملتوی کرتے رہے۔ ان کے مقابلے میں مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف، پی ایم ایل این، یہ کہتے رہے ہیں، پوزیشن لیتے رہے ہیں کہ نہیں، اگر استعفے نہیں دیں گے تو حکومت کو ہم نہیں گرا پائیں گے۔ ٹھیک۔ جبکہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ رہا ہے کہ اسمبلیوں کے اندر بھی لڑائی لڑی جائے اور اسمبلیوں کے باہر لڑائی بھی لڑی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مطلب پیپلز پارٹی کی سٹیکس زیادہ ہائی ہیں جیسے آپ نے مینشن کیا۔ ان کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے، بالکل، اور وہ سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب کے پاس اگر استعفے دے دیتے ہیں ان کو بڑا نقصان نہیں ہوتا۔ البتہ نون لیگ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ کیا واقعی وہ فوری الیکشن چاہتے ہیں۔ اب اس میں یہ بحث چل رہی ہے پی ڈی ایم میں۔ مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہ اگر ہم استعفے نہیں دیں گے تو یہ فقط لانگ مارچ کرنے سے اور دھرنا دینے سے حکومت نہیں جا سکتی۔ اب میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم مولانا فضل الرحمان کی بات مان لیں، پی ڈی ایم والے، تو پھر استعفے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ استعفوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حکومت کچھ مہینے استعفے قبول نہیں کرتی۔ صحیح۔ وہ اسپیکر بیٹھ جائے گا اسمبلی کا ان استعفوں کے اوپر کہ جی وہ لوگ خود آئیں اور بلائیں اور ویریفائی کریں، جیسے خود عمران خان کے استعفوں کے ساتھ نواز لیگ نے اور نواز حکومت نے کیا تھا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی وہ لوگ آئیں اور آ کر صرف ان کا ہاشمی صاحب کا استعفیٰ منظور کیا جا سکا تھا کیونکہ انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی، استعفے دینے کے باوجود بھی تحریک انصاف کی طرف سے حکومت نہیں گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری پارٹیاں متحد ہو کر نواز لیگ کے ساتھ یا نواز حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی کہ نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، ہم بالکل جمہوری نظام کو توڑنا نہیں چاہتے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا کی بات مان لی جائے کہ استعفے دے دیں، استعفے دے دیے، پھر اسپیکر بیٹھ گئے، چند مہینے اس نے استعفے نہیں قبول کیے، پھر یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے استعفے دینے کے بعد بائی الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا تو پھر پی ڈی ایم کیا کرے گی؟ کیا پی ڈی ایم بائیکاٹ کرے گی؟ لیکن غیر مؤثر بائیکاٹ نہیں ہوتا۔ اس میں اگر تحریک انصاف نے اور دوسرے امیدوار، آزاد امیدوار ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں آ جاتی ہیں، وہ شامل ہو گئیں اور پی ڈی ایم جو ہے افیکٹو اور مؤثر بائیکاٹ کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی ووٹر نہ جائے پولنگ بوتھ پہ، تو پھر تو افیکٹو بائیکاٹ ہے۔ ورنہ یاد ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایم آر ڈی نے ایک غلط فیصلہ کیا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، کیونکہ وہ غیر سیاسی الیکشن ہو رہے تھے نان پارٹی بیسس پہ، تو انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا اور جنرل ضیاء الحق بھی چاہتے تھے، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اور مولانا فضل الرحمان سمیت باقی سارے ایم آر ڈی کے لیڈرز جیل میں آ گئے۔ تو میں نے مولانا کو مشورہ دیا تھا کہ بالکل بائیکاٹ نہ کیجیے، یہ آپ کا مؤثر بائیکاٹ نہیں ہوگا اور ضیاء الحق کی مرضی پوری ہو جائے گی اور وہ اسمبلیوں کو غیر سیاسی لوگوں سے بھر کے ایم آر ڈی کو آئسولیٹ کر۔ انہوں نے تب بھی آپ کا مشورہ نہیں سنا تھا؟ نہیں، مولانا نے سنا تھا۔ اچھا۔ اور مولانا نے جا کے ایم آر ڈی میں ایبٹ آباد کے اجلاس میں اصغر خان کے گھر جا کے پوزیشن لی اور کہا کہ نہیں ہمیں، انہوں نے اور بزنجو صاحب نے کہا کہ، اور بے نظیر بھٹو بھی چاہتی تھی کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے، لیکن جتوئی صاحب جو تھے، جو پیپلز پارٹی کے اس وقت ایکٹنگ چیئرمین تھے یا جو لیڈر ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ بھی مل گئے تھے ضیاء الحق کے ساتھ اندر ہی اندر، 5 لیڈر ملے تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کروا لیا وہاں پہ بائیکاٹ کرنے کا۔ تو پھر یہ لوگ بائیکاٹ کر کے اندر آ گئے، ضیاء الحق نے اپنا الیکشن کروا لیا اور اسے اسمبلی میں غیر سیاسی لوگوں سے بھر دی۔ اب آگے چلیے، اب اگر یہ ہوتا ہے کہ پھر اپوزیشن کیا بائیکاٹ کرے گی؟ بائیکاٹ کرے گی تو وہ مؤثر نہیں ہوگا۔
اور اگر مؤثر نہیں ہوگا تو عمران خان اپنے اور انہیں مکمل 3/4 سے زیادہ میجورٹی مل جائے گی اور وہ اسمبلیوں کو آئین میں 8ویں ترمیم 18ویں ترمیم ہو یا کوئی اور ہو وہ جیسے مرضی سے آئین کا نقشہ بدل جائے. آپ جو بات کر رہے ہیں ہسٹری کا ان کو بھی نون لیگ کو بھی اندازہ ہے اور کیا ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ان کو بائیک آؤٹ نہ کرنے کی طرف نہیں آنا چاہیے؟ ان کا خیال ہے کہ بھئی ان کا خیال یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ تقریباً آدھی قومی اسمبلی خالی ہو جائے گی, آدھی پنجاب اسمبلی ختم ہو جائے گی, خالی ہو جائے گی, تقریباً پوری سندھ اسمبلی خالی ہو جائے گی. اب شاید بلوچستان کی اسمبلی کا 1/3 خالی ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا اس میں اگر یہ مؤثر ہو بھی جائے, مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یہ سب استعفے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اور آئینی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو آئینی بریک ڈاؤن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سارا نظام جو ہے معطل کرنے کی کوشش کی. ماشاء اللہ. بالکل. تو پھر فوج کے پاس آپ کہتے ہیں کہ نہ آئے سیاست میں, ان کے پاس راستہ کون سا رہ جائے گا کہ جب بالکل ٹوٹل بریک ڈاؤن ہو جائے گا پولیٹیکل سسٹم کا تو پھر فوج کو انٹروین کرنی پڑ جائے گی. جب فوج انٹروین کرے گی تو اس کے بعد وہ اپنی مستقبل کے سیاسی نقشہ وہ طے کرے گی, جو کہ ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم نہیں چاہتی کہ فوج کا عمل دخل ہو, لیکن وہ تو مکمل عمل دخل ہو جائے گا. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہے, آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اور دوسری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جس سے بلاول بھٹو بہت زیادہ شدت سے پیش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اے این پی بھی شامل ہے اور 1-2 پارٹیز اور بھی شامل ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم پریشر بلڈ کریں, ہم لانگ مارچ بھی کرتے ہیں, ہم دھرنا بھی کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کی جو برسی ہے وہ اس پہ بالکل ہوگا. میں نے بیان دیکھا پیپلز پارٹی کے ایک صوبائی وزیر کا, جنہوں نے کہا کہ بھئی ہم بھٹو صاحب کی برسی راول پنڈی میں ہی منائیں گے جہاں انہیں پھانسی دی گئی تھی 4 اپریل کو. تو لہذا یہ بھی کریں اور دھرنا بھی دیں, لیکن اسمبلیاں نہ خالی کریں, اور لیکن اسمبلیاں خالی نہ کریں. میرا خیال یہ کہ جو یہ اور وہ کہتی ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا مؤثر ہوگا دھرنا, کتنے دن چلے گا, کیونکہ آگے سے تو رمضان شریف آ رہا ہے. تو رمضان شریف کے پاس جا کر آپ کو اٹھنا پڑے گا, بالکل, پھر دوبارہ آپ دھرنے پہ جائیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن میں اس پہ اختلاف ہوگا, لیکن اتفاق کی خاطر وہ ملتوی کر دیں گے استعفوں کا فیصلہ کسی مناسب وقت کے لیے. اچھا, میرا خیال ہے, یہ میرا گیس ہے. آپ کا گیس ہے؟ کیونکہ ورنہ پی ڈی ایم ٹوٹ سکتی ہے. اب پی ڈی ایم میں اس حد تک تو اختلاف ہو گیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا اور دھرنا بھی ہوگا, لیکن استعفوں پہ اتفاق نہیں ہے. ابھی پھر پچھلے دنوں سے میاں نواز شریف نے نام لیے ہیں 3 فوجی افسران کے کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے. اس سے پھر تلخی بڑھ گئی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سخت بیانات آ رہے ہیں کہ جو حشر ہوا الطاف حسین کا وہ نواز شریف کا کیا جائے گا. آج ہی ایک اور بہت بڑا دھماکہ کیا ہے ہمارے وزراء نے, 3 وزراء نے, شفقت محمود نے اور شبلی فراز نے اور ہمارے فواد چودھری صاحب نے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دے. اچھا, ہمارا مکمل اعتماد ختم ہو گیا ہے, قوم کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. بڑی مشکل سے کئی لمبے عرصے تک الیکشن کمیشن میں نشستیں خالی رہی تھی اور الیکشن کمیشن کام نہیں کر پا رہا تھا, کیونکہ 2 بڑی پارٹیوں میں اپوزیشن میں اور گورنمنٹ میں اتفاق رائے سے آپ الیکشن کمیشن بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی مشکل سے اتفاق رائے ہوا تھا, اور الیکشن کمیشن کے بارے میں عام رائے یہی بن رہی تھی میڈیا میں کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طریقے سے کام کر رہا ہے. جیسے کہ ہم نے ڈسکا کے الیکشن میں دیکھا, اس میں یقیناً وہ مراد پوری نہیں ہوئی جو تحریک انصاف چاہتی تھی کہ 20 حلقوں میں الیکشن کرا لیا جائے, پورے کانسٹیٹیونسی میں نیشنل اسمبلی کی نہ کرایا جائے. تو لیکن وہ تو مطالبہ تھا اور اس میں لوگ ووٹ ڈال نہیں سکے, آزادانہ ووٹ ڈالا نہیں جا سکا, تشدد ہوا وغیرہ, اور وہ 20 افسر غائب ہو گئے ریزائننگ افسرز کا. بالکل, وہ تو اس پہ لگتا ہے کافی رد عمل میں آئی ہوئی ہے. مجھے ایک اور بات کھٹکی ہے. وہ کیا سر؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو ان کا کیس ہے فارن فنڈنگ والا, جی, یہ بڑی لٹکتی تلوار ہے. اچھا, اور یہ اب کافی ڈیلے کر لیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے, 2 سال بلکہ کافی عرصے سے اسے یہ کسی طریقے سے طول دیتے جا رہے ہیں. صحیح. وہ اسکروٹنی کمیٹی نے بھی اب معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کے پاس
کہ بھئی یہ جو پرائیویٹ ناموں پہ ذاتی ناموں پہ جو فنڈ آئے اس کا حساب دیا جائے، اس کا فیصلہ کرے الیکشن کمیشن. مجھے لگتا ہے کہ وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اسی لیے وہ بھی عدم اعتماد دکھا رہے ہیں. پھر دیکھیے اگر آپ نے فنڈ لیے ہیں اور آپ کے اسٹیٹ بینک نے بھی آپ کے اکاؤنٹس دے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو، جس میں آپ نے لوگوں سے فنڈ لے کر ذاتی اکاؤنٹس پہ ڈال کر وہ جانے کہاں گیا ہے پیسے، ان پیسوں کو کیا ہوا، پھر وہ فنڈ کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے آئے، کس طرح آئے، یہ بڑا سنجیدہ کیس ہے. اس میں تحریک انصاف جو ہے آؤٹ لا ہو سکتی ہے. ٹھیک، مطلب پوری کی پوری حکومت بھی فارغ ہو جائے گی اور تحریک انصاف بھی فارغ ہو سکتی ہے. سر یہ تو ایسا لگتا ہے نا تو جیسے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو یاد ہے کہ جو پچھلے چیف الیکشن کمشنر تھے وہ بھی بہت قریب پہنچ گئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن پھر وہ ریٹائر ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ بنا دی تھی اسکروٹنی کمیٹی. اب اسکروٹنی کمیٹی بھی کام نہیں کر پا رہی تھی. اب اگر یہ ہوتا ہے مطالبہ تو پی ڈی ایم کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر یہ چاہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونا ہے تو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے وہ نئے انتخابی قوانین کیا ہوں گے. کیونکہ ابھی وزراء نے بھی بیان دیا، اسد عمر نے کہا کہ ہم تیار ہیں بیٹھنے کے لیے، اور اس پہ احسن اقبال کا بیان آیا، ہاں بالکل یہ اس پہ ہو سکتی ہے، بیٹھ کے بات بناس کر سکتے ہیں کہ انتخابی قوانین میں کیا تبدیلیاں لائیں کہ انتخابات کی شفافیت پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو اور شک نہ ہو. تو لہذا پھر اگر یہ استعفے دے دیتے ہیں تو پھر انتخابی اصلاحات کیا ہوں گی، الیکشن کس طرح ہوں گے، جو اگلے الیکشن ہوں گے اس پہ کون اعتبار کرے گا. پھر ایک اور سوال کچھ لوگ اٹھا رہے ہیں میڈیا میں کہ جی اگر آپ نے عمران خان کی حکومت کو نکال دیا اس طریقے سے، استعفے دے کر، دھرنا دے کر، جلوس کر کے، لانگ مارچ کر کے اور فائنلی استعفے دے کر، تو یہ آپ کی رہنمائی ڈال لیں گے اگلی حکومت کو بھی، جو اگلی اپوزیشن ہوگی وہ بھی کوئی اسی طرح کا راستہ اختیار کر سکتی ہے کیا کہ آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کر دی، ایک مثال قائم کر دی. پھر میں پوچھتا ہوں ایک اور بات کہ لیکن یہ بات دوبارہ جو استعفوں کی اس لیے اٹھی ہے کہ پی ڈی ایم کو دھچکا لگا ہے. یہ جو گیلانی صاحب جو 49 ووٹ لے کر 7 ووٹوں کے کینسل ہونے کی وجہ سے ہار گئے اور 48 ووٹ والا جیت گیا 49 ووٹ والے کے مقابلے میں، اب یہ اس سے لگا ہے دھچکا اس لائن کو کہ ہمیں اسمبلیوں کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہائی کورٹ جا رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ جائیں گے، ہم فلاں کریں گے، اور وہاں پہ یہ جو 7 ووٹ پڑے ہیں جن کا نشان مہریں لگی ہیں یوسف رضا گیلانی کے نام پہ، یہ جائز ووٹ ہیں. اب یہاں سوال اٹھ رہا ہے، جو آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں اختیاری نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے یا ہائر کورٹس وہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں اختیار نہیں ہے رائے دینے کا، انٹرفیئر نہیں کر سکتی وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہو. یہ وہاں جو جسٹی تقریریں ہوتی ہیں، جو رائے دی جاتی ہے، وہ کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہوتی. ہائی کورٹ کو بھی اختیار نہیں ہے تو کس ادارے کو اختیار ہے کہ وہ رائے دے سکتا ہے؟ اب کچھ وکلا کی رائے ہے کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے. بڑے بڑے سینئر لائر جو ہیں وہ سینٹ کے ایک سابق چیئرمین ہیں سجاد صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وہ چیلنج ہو سکتا ہے. اور پھر شیر افغان کے کیس کی مثال دی جاتی ہے اور مقدمات کی مثال دی جاتی ہے. اس پہ تو سپریم کورٹ کا فیصلے بھی ہیں، 1900 پرانے فیصلے موجود ہیں، اور اسی طرح سے ہائی کورٹس کے فیصلے موجود ہیں کہ صحیح ووٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، کھانے میں لگا ہو یا نام کے آگے لگایا گیا ہو، ہاں اس میں اگر وہ اس کے اندر ہے تو ٹھیک ہے. اب نام پہ لگنے سے ووٹ ضائع نہیں ہوتا، یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی تشریح ہے. صحیح. آیا وہ اس بنیاد پر کریں گے جی کہ صدر نے ایک پریزائڈنگ افسر مقرر کیا تھا اور اس پریزائڈنگ افسر نے غلط رولنگ دے دی ہے، اس رولنگ کو چیلنج کر رہے ہوں گے، کیا وہ چیلنج ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی وکلا کی رائے 2 ہیں. تو اگر تو یہ ہو گیا کہ ہائر کورٹس میں جا کے ریلیف مل گیا اور وہ 7 ووٹ جائز قرار پائے تو پھر گیلانی صاحب ڈکلیئر ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ بڑی سبکی ہوگی، دوہری سبکی ہوگی پی ٹی آئی کی اور وزیر اعظم کی کہ سنجرانی صاحب کو چیئرمین شپ کے پوزیشن سے ہٹنا پڑے گا. ابھی تو مبارکبادیں لے رہے ہیں، لڈو تقسیم ہو چکے ہیں. تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ بلاول کی اس لائن کی اور سوچ کی یا زرداری صاحب کی سوچ کی دوبارہ سے حمایت بڑھ جائے گی، دیکھیے ہم نے یہ کام کر دیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے خلاف کوئی عدم اعتماد کا ووٹ اسمبلیوں کے اندر کو کامیاب ہو سکتا ہے. کیونکہ یا تو ہو نا الیکشن ہو رہے ہوں 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد،
تو پی ٹی آئی میں جو 30-35 MNA ہیں جو پر توڑ رہے ہیں اڑنے کے لیے، اب وہ پھر ابھی تو نہیں آئیں گے کھل کے سامنے، کیونکہ انہیں اچھا اب ان کا پتہ لگ گیا ہے عمران خان کو، لہذا یہ ہوگا کہ انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا، لیکن فی الحال وہ چھوڑنے کی پوزیشن بھی نہیں ہوں گے اور کھلے عام عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی الیکشن دور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر یہ ملک جا رہا ہے ایک سیاسی کانفلکٹ کی طرف، اور اس میں پھر سے گرما گرمی آ جائے گی۔ اب یہ جو سوچ تھی کہ اسمبلیوں کے اندر سے جدوجہد کی جائے، بائی الیکشن میں حصہ لیا جائے، سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیا جائے، اس میں یہ ہوا کہ جو سڑکیں تھیں وہ ٹھنڈی ہو گئیں، ٹھیک ہے، وہ جلسے ہو رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو اور فلاں کرو، اور سلیکٹر کو نہیں مانتے، سلیکٹڈ کو نہیں مانتے، وہ جو چل رہا تھا بالکل دھما چوکڑی اور عوام کو موبلائز کرنے کی اور پبلک ٹیمپو بنانے جو کی، تھی ساری وہ سب کا سب ٹھنڈا ہو گیا۔ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اب پھر جب عدالت میں کیس جائے گا گیلانی صاحب کے بحالی کے لیے یا جیت کے لیے اور اس الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے، تو سارے میڈیا کا فوکس وہاں ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ مسئلہ ہے، ایک ڈائلما ہے۔ آج مریم کی سپیچ آپ نے سنی، اس پہ کیا کہیں گے؟ کافی زوردار قسم کی سپیچ وہ کر رہی مریم نے کیا سپیچ کی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مریم ڈر جائے گی، مجھے جیل سے ڈرائیں گے۔ وہ میں نے سنی ہے۔ اور مریم اب دیکھیے نا کیا تماشا ہے، نواز شریف کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، اس کے بعد مریم پہ وہ ضمانت کینسل کرنے کی درخواست ڈالتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بات کر رہی ہیں۔ بھائی نیب کہاں سے اداروں کا ذمہ دار ہے؟ وہ ادارے کریں یا حکومت کرے، اس کا نوٹس لے، کوئی کیس بنا دے، قانونی طور پہ اگر بنتا ہے تو بنا سکتے ہیں۔ تو وہ تو اس طرح تو آپ اس سے تو خود نیب کی اپنی اس پہ سوال اٹھ گیا ہے، اس کی لیجیٹیمیسی پہ، کہ دیکھیے اب چونکہ پریشر بلڈ کرنا ہے، چونکہ پی ایم ایل این پھر سے وہ سخت زبان استعمال کرنے لگی ہے، تو لہٰذا نوٹس بھیج دو ضمانت ضبط کرانے کا۔ اس بنیاد پہ ضمانت ضبط نہیں ہو سکتی، اور یہ کہ وہ تو اس کیس میں پہلے جیل میں رہ چکی ہیں۔ آپ کو لگتا نہیں کہ جو اس وقت ہو رہا ہے اوور آل سیاسی کھینچا تانی جو چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی چیز اتنی پراپر نہیں ہے، لہٰذا کس بات کو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ پراپر سسٹم چل رہا ہے؟ نتھنگ سیمز ٹو بی پراپر۔ نا پوری سیاسی دھما چوکڑی ہے، ایک سیاسی خلفشار ہے، سیاسی کانفلکٹ ہے۔ آج ہی وہ کون ہیں، وہ ان کے ایک اسپوکسمین پرائم منسٹر کے، انہیں لاہور ہائی کورٹ میں ان پہ گندے انڈے پھینکے گئے ہیں، جی بالکل، جوتیاں ماری گئی ہیں۔ اس سے پہلے احسن اقبال پہ جوتی پھینکی گئی، اور عباسی صاحب پہ جب یہ عمران خان کا عدم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو ان پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اب یہ جتنی سوشل میڈیا میں یا بیانات میں، انٹرویوز میں، ٹیلی ویژن پہ یہ جس طرح زبان استعمال کرتے ہیں اسپوکسمین، یہ جس طرح فردوس عاشق کرتی ہیں، یا یہ صاحب جنہیں جوتیاں پڑی ہیں آج، وہ آواز زبان، اور جس طرح سوشل میڈیا پہ ماں بہن کی اور مغلظات بکی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو پھر یہ بہت خوفناک جھگڑا ہو جائے گا، گلیوں میں ڈانگ چھوٹا چلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بھلے جتنا ہی آپ کا اختلاف ہو، کم از کم زبان تو آپ شستہ استعمال کریں، اپنا سیاسی اختلاف رکھیں۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بڑا عرصہ ہو گیا زبان خراب استعمال کرنا فیشن میں ہو چکا ہے؟ بہت زیادہ انہوں نے گالیاں دی ہیں تحریک انصاف میں، جس کا ایک رد عمل بن رہا ہے، اور وہ پارٹیاں جو اوائڈ کرتی تھیں یا جو اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرنا چاہتی، وہ بھی اس میں اب شامل ہو گئی ہیں۔ اچھا امتیاز صاحب، مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی ایم کے اپنے اندر جو اختلاف ہے استعفے دینے اور نہ دینے کا، وہ کھل کے سامنے آ جائے گا بھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنلی جو ہے وہ نہ دیں گے یا استعفیٰ؟ وہ فی الحال کہیں گے یہ آپشن زیر غور رہے گا، اچھا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک، اور مسلم لیگ بھی پیپلز پارٹی کی آڑ میں استعفے کا معاملہ ملتوی کر دے گی۔ اوکے، وہ کہیں گے ہم تو چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سب نہیں چاہ رہے ہم نہیں کر رہے تو ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لہذا وہ ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ ڈال دیں گے، حالانکہ خود پی ایم ایل این ابھی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے۔ آلرائٹ، دیٹس اے ویری ویری ٹرکی سچویشن۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا تو میں بہت سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، انہیں اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور میری ایک اور تجویز ہے، پلیز، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ جو جدوجہد ہے نا آئینی ریاستی کایا پلٹ کی، یہ انقلابی تحریک نہیں ہے پی ڈی ایم کی، یہ کوئی ریاست کے کردار کو اور انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ یہ جو یہاں پہ اداروں کی یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جو بالادستی ہے، یہ غلام
ملک غلام محمد کے زمانے سے ایک وائس رائے نظام چل رہا ہے. اسے تبدیلی 30-32 سال تو ماشاء اللہ براہ راست رہا ہے, اور بالواسطہ حکمرانی تو چلتی رہی ہے, یہ سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا سول ملٹری تعلقات میں تبدیلی کو جلدی واقع نہیں ہوگی, کسی انقلابی جھٹکے سے تبدیلی واقع نہیں ہوگی. آپ کو ایسے نہیں لگتا سول ملٹری تعلقات جو ہیں, سول ملٹری تعلقات جو ہے, اس کو جب ٹائم کی بات کریں, سول انتظامیہ کو جو ہے وہ مان جانا چاہیے, ان سے صلح صفائی کر لینی چاہیے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ جدوجہد کرے. اداروں کو یقیناً اس سے کوئی اختلاف ہی نہیں کر سکتا جب آپ کہتے ہیں کہ اداروں کو آئینی حدود میں رہنا چاہیے اور آئین کے مطابق کرنا چاہیے, لیکن اسے ٹائم لگے گا. تو میری تجویز یہ ہے پی ڈی ایم کو کہ وہ پی ڈی ایم کا ایک آئینی جمہوری اداراتی تبدیلی کے لیے ایک اس محاذ کو 10 سال کے محاذ میں بدل دیں. یہ مل کر الیکشن لڑیں, یہ مل کر مینیفیسٹو دیں, اور یہ طے کریں کہ یہ اگلے 10 سال تک ایک پورا اداراتی اصلاحات کا اور آئینی اصلاحات کا اور جمہوری اصلاحات کا اور معاشی اصلاحات کا اور عوامی حقوق کی بحالی اور مضبوطی کے لیے یہ 10 سال کام کریں گے مل کر, اور مل کر الیکشن لڑیں گے. جیسے چارٹر فار ڈیموکریسی جو ہے سائن ہوا تھا اور اس وقت طے کیا گیا تھا, ایک نئے چارٹر کی ضرورت ہے جس پر یہ پارٹیاں ایک لمبی مدت کا, درمیانی مدت کا, یعنی 10 سال کے لیے ایک محاذ مشترکہ بنا. انلیس انٹل کو نیا کردار جو ہے وہ انٹروڈیوس نہ کروا دیا جائے اور وہ اس معاہدے سے جو ہے وہ اس کو پھرنے کا اس کو موقع مل جائے, انلیس انٹل, بٹ یو نیور نو. صحیح, یہ کیا آپ کے بیچ میں چھوڑ دیے. چلیں جی, چھوڑنے کی بات تو نہیں, ایک بات ہے, مطلب ایسے عوام کہتے ہیں, ہم تو نہیں کہتے, عوام کہتے ہیں. ہمارا مشورہ یہی ہے کہ وہ ایک طویل مدت محاذ بنائیں, صحیح, اور جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا ویسا چارٹر دیں. اس ملک کی آئینی جمہوری سیاسی اور اسٹریٹجک اور اکنامک پیراڈائم کو بدلنے کا, بہتر کرنے کے لیے بہتر کرنے کا, اور اس میں عوام کی مسائل بنیادی اس پہ اس کو ایجنڈا رکھیں اس کو. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ, اینڈ لیٹس ہوپ کہ صورتحال جو ہے مزید واضح ہو جائے گی. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاپارہ سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.